السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ کیا تو دیکھتا نہیں اور اس بات پر غور نہیں کرتا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، دنیا جہان کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور لوگوں کے کرتوتوں سے بھی اللہ بخوبی واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے گزشتہ چند جمعات سے گفتگو کا رخ اس طرف مڑ گیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا سب سے اہم عمل، اللہ کے دین کے نفاذ کی سب سے بڑی نشانی
اور اسلام کی جو اصل ہے اور اسلام کا جو ستون ہے یعنی نماز، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، معاملے اہم ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور مختلف اہم معاملات میں جو اصل بات ہے، جو نچوڑ ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ اسلام ہے۔ رأس الامر الاسلام۔ کوئی بات، کوئی معاملہ، کوئی گفتگو، کوئی فلسفہ، کوئی عملی منصوبہ، کوئی عمل جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، گویا وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ رأس الامر الاسلام۔ اور پھر فرمایا وعمودہ الصلاۃ، وہ جو اصل معاملہ ہے، جو اصل کام ہے دین اسلام، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ ہر چیز ستونوں پہ ہوتی ہے، ستون ہوگا تو عمارت بھی ہوگی، ستون نہیں ہوگا تو عمارت گر پڑے گی۔ وعمودہ الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دین کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ البتہ اس میں مراحل ہیں۔ یہ نماز میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے، انتہا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ تمام روحانیت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے اور روحانیت کی انتہا بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ لیکن عملی طور پر نماز چونکہ پہلا عمل ہے اور آخر تک چلتا ہے، اور اس کا اپنا ایک لیول ہے، اپنا ایک مقام ہے، اس لیے فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ، کہ اسلام جو نماز سے شروع ہوتا ہے اور نماز کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اعمال کے اعتبار سے چلتے چلتے جو اس کا کلائمیکس ہے وہ اپنی جان داؤ پر لگا دینا، یعنی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دینا، یہ اسلام کا کلائمیکس ہے۔ یعنی پورا اسلام عملی طور پر نماز اور جہاد کے درمیان، نماز سے شروع ہوا اور انتہا اس کی یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اس کو فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ، ذروہ تو صنامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوہان کی چوٹی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلائمیکس، عروج، انتہا، چوٹی۔ کسی چیز کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے، یہ ہے پورا دین۔ تو اس بنیاد کے بارے میں، اس عمود کے بارے میں، اس ستون کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے چند احادیث رکھی تھی، ان کا اعادہ فرما لیجئے۔ ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت، ہر لمحہ اپنے اعضاء و جوارح اور اپنی قلبی اور ذہنی منصوبہ بندیاں، خواہشات، اپنا جو اس کے انسان کے جسم کا سٹرکچر ہے اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہر وقت گناہوں کی بھٹی میں جل رہا ہے۔ ہر وقت یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کی مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ 1 منٹ ہماری زندگی کا، مصروف ترین زندگی کا، 1 منٹ کی کہانی کبھی لکھ کے دکھا دیں کہ 1 منٹ میں کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سنا، کیا کچھ سوچا، کتنی دفعہ ہاتھ ہلا، کتنی دفعہ پاؤں اٹھے، کیا منصوبے تھے۔ 1 منٹ کے اندر اتنا نظام کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی 1 منٹ کی کہانی نہیں لکھ سکتا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو وہ جنگ ہے، تحترقون تحترقون، ہر وقت تم گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نماز بنائی ہے۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، یہ گناہ ہی رہتے اگر اللہ نماز پیدا نہ فرماتا، نماز نہ بناتا، گناہ ہی رہتے، انسان گناہوں کی بھٹی میں جلتا رہتا۔ تحترقون تحترقون، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نماز آ جاتی ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا غسلتها، وہ سارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اس آگ کو بجھا ڈالتی ہے جو اعضاء کا کیا دھرا ہے، اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔ لیکن پھر مسجد سے نکلے پھر وہی کام شروع۔ اللہ اکبر، تحترقون، فرمایا ثم تحترقون ثم تحترقون، پھر وہی حال، پھر چل پڑے گناہوں کی دنیا میں لتھڑے ہوئے، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، بازاروں میں، کہاں کہاں نظر پڑتی ہے، کبھی حساب لگایا کیا کیا کون کون سی باتیں ہماری سماعتوں سے ٹکراتی ہیں، کبھی حساب لگایا؟ فرمایا ثم تحترقون تحترقون، اللہ اکبر۔ پھر ظہر آ جاتی ہے، فرمایا ظہر کے بعد تم نکلتے، ظہر اس کو بجھا دیتی ہے، غسلتها، پھر ظہر کے بعد نکلتے ہو پھر وہی معاملہ، پھر اللہ کا شکر ہے عصر آ جاتی ہے، پھر اس نے گناہ بجھا دیے، پھر وہی معاملہ، ثم تحترقون تحترقون، اللہ کا شکر ہے کہ مغرب آ جاتی ہے، مغرب پڑی، پھر غسلتها، پھر دنیا کے معاملات وہی، 24 گھنٹے کا چکر ہے، یہی زندگی ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، جب تم عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، غسلتها، تو اب تک کے جو گناہوں کی بھٹی میں جل رہے تھے وہ آگ کو بجھا دیتی ہے عشاء کی نماز۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی سو نہیں جاتا، عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو نہیں جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم تنامون، تم سو جاتے ہو، جو سو جاتا ہے وہ گناہوں کی بھٹی سے بچ جاتا ہے۔ باقی ہر نماز کے بعد فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو۔ لیکن جب بات آئی عشاء کی نماز کی تو فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، اب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں لکھنا، نہ سماعتیں لکھنی ہے، نہ بصارتیں لکھنی ہے، نہ زبان کی حرکت لکھی جانی ہے، کوئی بات لکھی نہیں جانی، حتیٰ تستيقظوا، جب تک تم نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے تب تک کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اور اللہ کا شکر ہے جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آگے صبح کی نماز آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے گناہوں سے بچانے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے، یہ نظام بنایا ہے، اور پورے 24 گھنٹے پر مشتمل یہ زندگی، اس کے نظام کے اندر یہ نماز شامل ہے۔ اور میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکن، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وہ ایک اعلان کرتا ہے، منادی کرتا ہے، ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اعلان نہیں ہوتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ تو مؤذن اعلان کرتا ہے نا، یہ اعلان مؤذن کا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے قوموا یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها، اس آگ کی طرف آؤ جو آگ تم نے اپنے کرتوتوں سے جلا رکھی ہے، جو آگ تم نے جلا رکھی ہے۔ قوموا، کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، الی نیرانکم التی اوقدتموها، جو بھامبڑ تم نے مچائے ہیں، جو آگ تم نے جلائی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ کیوں؟ یہ وقت ہے فَطْفِئُوهَا، اس آگ کو بجھا ڈالو، اللہ نے بجھانے کا انتظام فرمایا ہے۔
فَأَطْفِئُوهَا، اس آگ کو بجھا ڈالو. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا، ان المسلم یصلی، جب آدمی نماز پڑھتا ہے، وَخَطَایَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، کہ جب وہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس میں سے نکل کر اس کے سر پر آ جاتے ہیں. یعنی ابھی شروع کیا ہے، نماز کھڑا ہوا ہے. وَخَطَایَاهُ مَرْفُوعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، وہ اس کے سر پر آ کے سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اب تک گناہ کیے تھے. کیونکہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہے. گناہ ٹھہر نہیں سکتے، اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، سر کے اوپر اکٹھے ہو گئے، اب اس نے کھڑا تو نہیں رہنا نا، اس نے تو رکوع بھی کرنا ہے، اس نے سجدہ بھی کرنا ہے. تو وہ جو سر کے اوپر تھے وہ کدھر جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، فرمایا فَإِذَا سَجَدَ، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو سر پہ رکھی چیز جب سجدے میں جائے تو وہ کدھر جاتی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا فَإِذَا سَجَدَ، جب یہ سجدے میں جاتا ہے، تَحَاتُ عَنْهُ، وہ ساری گناہ اس کے سر سے نیچے گر جاتے ہیں، سارے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ سجدے کرتے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ اس سے گراتا چلا جاتا ہے. تَحَاتُ عَنْهُ، اس سے سارے گناہ گر جاتے ہیں. فرمایا فَيَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، تو اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جھڑ چکے ہوتے ہیں. یہ اس حالت میں گناہ، یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ تو شکر کرنا چاہیے اللہ نے نماز بنائی. نماز نہ ہوتی تو ہم کدھر جاتے. ایک اور حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جو ہے نا، آپ یہ ساری چیزیں مربوط رکھیں اپنے ذہنوں کے اندر، کہ گزشتہ جمعات کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ صلاۃ کا جو لفظی معنی ہے نا، لفظی معنی، اس میں آگ جلانا بھی ہے. اور آگ وہ جو لکڑی سیدھی کرنے کے لیے جلائی جاتی ہے، جو بانس کو سیدھا کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، جو گوشت میں سے آلودگیاں نکالنے کے لیے جلائی جاتی ہے، جو سونے کو پگھلا کر اس میں سے آلائشیں نکالنے کے لیے جلائی جاتی ہے. گویا اللہ مومنوں کو کھرا مومن بنا رہا ہے، اس کے لیے بنایا ہے یہ سسٹم. اور ساری احادیث اسی کی وضاحت کر رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اور پھر جمعہ بھی پڑھتا ہے، اور پھر جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں جمعے سے لے کر جمعے تک. اور پھر فرمایا کہ رمضان سے لے کر رمضان تک یہ جو شخص روزے رکھتا ہے تو روزوں سے روزوں تک، جمعے سے جمعے تک، اور 5 نمازیں ایک نماز سے دوسری نماز تک، یہی زندگی ہے نا. زندگی اور ہے کیا؟ فرمایا مکفرات ما بینہن، یہ درمیان والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اس سسٹم میں تو آؤ، اس سسٹم کو، اس اسلام کے نظام کو اپنی زندگیوں میں داخل تو کرو. فرمایا جو داخل کرے گا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. سارے جو درمیان میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث میں فرمایا، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث، کہ ما من مسلمن، کوئی مسلم رجل، کوئی آدمی، ایک دفعہ ایک جگہ پہ مسلم کے الفاظ، ایک جگہ رجل کے الفاظ، کہ وہ گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یصلی، نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، فیحسن الوضو، اچھا وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے،
ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف کی حدیث ہے وہاں فرمایا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، اس کا وضو بھی اچھا کرتا ہے، اس میں عاجزی بھی پوری کرتا ہے، اور اس کا رکوع بھی پورا کرتا ہے۔ رکوع کیسے پورا ہوتا ہے اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن یہاں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو اچھا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس سے پچھلی نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے معاف فرما دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نماز کے اندر اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ہم نے تو ایک اٹھک بیٹھک کا نام نماز ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہو لیا، تھوڑی دیر جھک لیا، تھوڑی دیر سجدہ کر لیا، تھوڑی دیر بیٹھ لیا، سلام پھیر لیا، 10 منٹ کی تو بات ہے، یہ اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی بخاری اور مسلم شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نظام کو سمجھتے نہیں؟ اور تم سمجھتے نہیں سسٹم کہ اللہ نے بنایا کیا ہے؟ اور تم غور کرو، غور نہیں کرتے؟ کیا دیکھا ہے اس معاملے کو؟ غور کیا ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو، لو ان نہرا بباب احدکم، کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا بہ رہا ہو، نہر پانی کی چل رہی ہو، شفاف پانی کی، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، وہ 5 دفعہ اس میں نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جاتا؟ تو فرمایا وَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے سارا میل کچیل اتار دیتا ہے گناہوں کا۔ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، اللہ نمازوں کے ذریعے انسانوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ، اللہ مٹا دیتا ہے، بِهِنَّ الْخَطَايَا، ان نمازوں کے ذریعے سے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، گناہ مٹ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ مٹتے ہیں یہ صرف اٹھنے بیٹھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، ماتھا ٹیک لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، قیام رکوع اور سجدہ کر لینے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ بعض لوگ تو اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز، یہ سمبولک ہے، علامتی ہے۔ بلکہ مجھے کسی دوست نے واقعہ سنایا، کہتا ہم تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے فلپائن یا پتہ نہیں کہاں، تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہ، چونکہ سارا فلپائن جزیروں پر مشتمل ہے، تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جا رہے تھے کشتی میں یا بحری جہاز میں، تو نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے عرشے پہ جا کے نماز پڑھی، تو وہ جو جہاز کا کوئی عملے کا آدمی تھا ہمیں دیکھ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے، جو غیر مسلم تھا، تو نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو وہ کہتا ہے وہ جنٹلمین when you were making exercise I was feeling satisfaction of my mind، کہ تم نماز نہیں، اس نے کہا، اس کو کیا پتا، اس نے کہا تم ایکسرسائز کر رہے تھے، اٹھک بیٹھک ایکسرسائز ہی ہوتی ہے، تم ایکسرسائز کر رہے تھے اور میں اپنے ذہنی طور پر سکون محسوس کر رہا تھا۔ غیر مسلم سکون محسوس کر رہا تھا ایکسرسائز کو دیکھ کر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو اس کو ایکسرسائز کہا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز تو وہ ہوتی ہے جو جلدی جلدی جسم کو حرکت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی نماز، آپ کے رکوع، آپ کے سجدے، اللہ اکبر، صحابی کہتا ہے کہ اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا کہ ہمیں شک گزرنے لگتا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو، اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا۔ اس کو ایکسرسائز کہا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز نہیں ہے، اس کا معاملہ فزیکل نہیں ہے، ابتدا نماز ہے، مشکل ہے پڑھنی لیکن انتہا بھی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز ہے نا،
اگر یہ اٹھک بیٹھک ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے سے۔ بلال کو کہتے ہیں بلال اقامت کہو، ارحنا بہا، تو اقامت کہتا ہے ہمیں دلوں کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ارحنا بہا، اقامت کہو، نماز کھڑی کر کے ہمیں سکون پہنچاؤ، ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اٹھک بیٹھک سے تو راحت محسوس نہیں ہوتی، معاملہ کیا ہے؟ پھر ابتدا تو یہ ہوئی تھی کہ اسلام قبول کیا، پہلا تقاضا نماز کا ہوا، لیکن کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا تقاضا آخری منزل بن جاتا ہے، آخری منزل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ساری زندگی جد و جہد فرمائی، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ مکے کی زندگی دیکھیے، مدینے کی زندگی دیکھیے، اللہ نے بہت عروج عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمایا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، مقام محمود کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مقام فرمایا جنت میں بس ایک ہی شخص کو ملنا ہے، مقام محمود، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، اور جو میرے لیے دعا کرے گا کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ وہ ایک مقام ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے وہ مقام نہیں دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا کہ تیرے ساتھ دنیا والے اچھا سلوک نہیں کرتے، تجھے پہچانتے نہیں کہ تیرا مقام کیا ہے۔ بس ایک ہی رات میں اللہ نے بلایا آسمانوں پہ، 7 آسمان کراس کیے، پھر سدرۃ المنتہا آئی، اس سے بھی آگے نکل گئے، جبریل کی آخری منزل آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری منزل نہیں آئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج نصیب ہوا، وہ مقام عطا ہوا جو کائنات انسانی میں کبھی کسی کو عطا نہیں ہوا، وہ مقام عطا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں ممتاز قرار پائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں نہ ممتاز قرار پائے؟ کہ سارے نبی خواہش کرتے رہے، نبی خواہش کرتے رہے کہ کاش ہم آخری نبی کے امتی ہوتے، نبی خواہش کرتے رہے، ان کو جو مقام نصیب ہوا، فرمایا الصلاۃ معراج المومن، امتیوں جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کے عطا ہوا، تم نماز پڑھ لیا کرو تمہیں یہیں عطا ہو جائے گا۔ الصلاۃ معراج المومن۔ کوئی مومن اللہ کے ساتھ قربت کرنا چاہتا ہے، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، مقامات کی انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے، عروج کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، روحانیت کی اعلیٰ ترین منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا نماز پڑھ لیا کرو، سارا کچھ نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں ہے۔ اور وہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براق عطا ہوا، جس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی ہے، وہاں تو زمان و مکان کے پیمانے سکڑے تھے، سارے نبیوں کو معراج ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان جیسا کوئی نبی نہیں، اس لیے ان کے معراج جیسا کسی کا معراج بھی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن۔ امتیوں معراج لینا چاہتے ہو، عروج پہ پہنچنا چاہتے ہو، تو پڑھنی نماز ہی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اٹھک بیٹھک سے عروج مل جاتا ہے، ایکسرسائز سے عروج ملتا ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، یہ فزیکل معاملہ نہیں ہے، یہ روح کا معاملہ ہے، روحانیت کا رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ اور سلسلے کی بات ہے۔
جب انسان نماز شروع کرتا ہے گویا اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. معراج ہے نا معراج، تو معراج میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ بغیر واسطے کے بات ہوئی ہے، بغیر واسطے کے اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے مومن اگر بغیر واسطے کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیا کرے. اللہ اکبر، ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ. نمازی جو ہے نا یوں سمجھیے کہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ کان میں بات کرنا. اور کان میں بات جب کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے؟ کان والا اپنا کان قریب کرتا ہے اور کہنے والا اپنا منہ قریب کرتا ہے. جب کان اور ہونٹ پاس پاس ہوتے ہیں تو پھر جا کے سرگوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المصلی یناجی ربہ، یہ تو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے. کبھی یہ احساس ہوا ایکسرسائز کرتے ہوئے کہ ہمارا تو رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا؟ اور جب قائم ہو گیا اللہ کے ساتھ تو پھر تو باتیں ہوں گی نا، پھر سرگوشیاں ہوں گی، پھر گفتگویں ہوں گی، پھر پیار محبت کی باتیں ہوں گی. نبی پاک جو مانگنا ہے اس کے مانگنے کی باتیں ہوں گی. اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپروچ حاصل ہو جائے، کسی بڑے افسر کے ساتھ جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ ہمارے سارے کام سنوار سکتا ہے، اللہ اکبر، تو ایسا معاملہ بن جائے تو اللہ اس افسر سے کچھ مانگیں گے نا. اکیلا وہ ہو اکیلے آپ ہو تو بندہ کوشش تو کرتا ہے نا اس سے لے لے جو لینا ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ یہ قائم ہوا. اب بندے پہ منحصر ہے کہ کچھ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. کرتا جائے تعریفیں صرف اللہ کی، صرف تعریفیں کرے گا تو بھی اللہ سے کچھ نہیں ملے گا. صرف تعریفیں کرے گا تو اللہ سے کچھ نہیں ملے گا. بغیر تعریف کے مانگے گا تو بھی کچھ نہیں ملے گا. اس نے طریقہ بتایا نا کہ رابطہ قائم کرتے ہی پہلے تعریفیں کر لو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. اللہ رابطہ قائم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا تیرا مقام قریب آ گیا ہے. میں تو ذرے سے بھی چھوٹا ہوں، میں تو ہوں ہی نہیں. اور میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ دنیا کا نقشہ دیکھیں نا تو پاکستان نظر نہیں آتا. کائنات کا نقشہ دیکھیں دنیا زمین نظر نہیں آتی، زمین نظر نہیں آتی. کائنات کا نقشہ دیکھیں زمین نظر نہیں آتی. زمین میں دنیا کا نقشہ دیکھیں پاکستان نظر نہیں آتا، اور پاکستان کا نقشہ دیکھیں لاہور نظر نہیں آتا، اور لاہور کا نقشہ دیکھیں تو مسجد مبارک نظر نہیں آتی. اور مسجد مبارک میں بیٹھا ہوا عبداللہ کیسے نظر آیا؟ کہاں انسان کہاں اللہ کی ذات. اللہ اکبر، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری بات سن لیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ ہم جب اس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم تو وہ سن لیتا ہے. تو پہلے تعریفیں کر لو، اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کر لو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے بینی و بین عبدی نصفین. آدھی نماز میرا بندہ پڑھتا ہے، آدھی نماز میں عرش پہ پڑھتا ہوں. میں نے تقسیم کر دیا ہے، ہم دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں. اور پھر اس کی وضاحت فرمائی، نماز تقسیم کی ہے. نماز قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز تقسیم کر دی ہے نصفین. آدھی میں پڑھتا ہوں، آدھی یہ پڑھتا ہے. پھر اس کی وضاحت فرمائی اذا قال عبدی، میرا بندہ کہتا ہے. اور جب یہ شروع کی تو سبحانک اللہ سے نہیں شروع کی تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی، اور ولدالین پہ لا کے ختم کر دی. بات کی نماز کی قسمت الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا قسمت الفاتحہ.
کہ میں نے فاتحہ تقسیم کی ہے، فرمایا میں نے نماز تقسیم کی ہے، اور تفصیل بیان فرمائی تو الحمد سے شروع کی ولضالین پہ ختم کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، اور جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے نہ بندے نے پڑھی نہ اللہ نے پڑھی۔ کیوں؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، فرمایا میں نے تو تقسیم کی، اور بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں عرش پہ بیٹھا اس کا جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حمد، دہکتے رہتے ہو گناہوں کی آگ میں، لیکن پھر نماز آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، فرمایا گناہوں کی بھٹی میں جلتا رہا، جلتے رہے تم، تحترقون تحترقون۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، جب تم نے ظہر کی نماز پڑھی، غسلتها، اس نے اس بھٹی کو پھر بجھا دیا۔ ثم تحترقون تحترقون، پوری کہانی سنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم تحترقون تحترقون، پھر وہی معاملہ، وہی سارے دنیا کے جھنبیلے، جھنجھٹ، خرابی معاملات کی۔ تحترقون تحترقون۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ، فرمایا عصر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتها، یہ پھر تمہارے گناہ دھو ڈالتی ہے۔ پھر ثم تحترقون تحترقون، پھر عصر سے لے کر مغرب تک پھر وہی حال۔ ثم صلیتم المغرب، یہ طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، صحیح حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، جب مغرب پڑھتے ہو تو یہ بھی ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ ثم تحترقون تحترقون، آخر مغرب سے عشاء تک کا بھی تو کوئی وقت ہے نا۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر وہی حال، ثم تحترقون تحترقون، پھر گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ، جب تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، غسلتها، تو وہ بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اب کیا ہے؟ عشاء بھی پڑھ لی، اب فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا نا، ثم تحترقون تحترقون ہی ہوتا ہے۔ اگر تنامون نہیں ہوتا تو تحترقون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ صبح کی نماز پڑھی تحترقون تحترقون، ظہر کی نماز پڑھی ثم تحترقون تحترقون، عصر کی نماز پڑھی ثم تحترقون تحترقون، مغرب پڑھی ثم تحترقون تحترقون، اور پھر عشاء پڑھی تو یہ نہیں فرمایا، فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ اور سونا بھی بڑی رحمت ہے اللہ کی، فرمایا فلا یکتب علیکم، پھر کچھ لکھا ہی نہیں جاتا۔ جب سو جاتے ہو تو قلم اٹھا لیے جاتے ہیں، پھر گویا وہ جو تحترقون ہے نا، گناہوں کی بھٹی، وہ خود ہی بجھی رہتی ہے۔ لیکن یہ کب تک بجھی رہتی ہے؟ فرمایا حتی تستيقظوا، جب تک آنکھ نہیں کھلتی اس وقت تک کا معاملہ ہے، اور جب آنکھ کھلی ثم تحترقون تحترقون، اللہ اکبر، پھر فجر پڑھنی پڑے گی۔ اگر بچنا ہے اس آگ کی بھٹی سے، اس گناہوں کی تپش سے، اس آگ سے بچنا ہے تو پھر فجر پڑھنی پڑے گی۔ فجر سے لے کر عشاء تک کے اس نظام میں جو ہے اس کو تو غسلتها وہ کر دیتی ہے، اور جو اس نظام میں نہیں ہے وہ تو پھر سوائے تحترقون تحترقون کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں فرمایا، یہ بھی طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ ملکن، اللہ کے پاس ایک فرشتہ ہے، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وہ آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، ہمیں نہیں سنائی دیتی۔ اللہ اکبر،
ان للہ ملکن، ایک فرشتہ ہے اللہ کا، ینادی عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وہ آواز دیتا ہے. کیا آواز دیتا ہے؟ آواز دیتا ہے یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، قوموا الی نیرانکم. یہ ہم تو کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں تو یہی سنائی دیتا. فرمایا وہ فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اٹھو، یہ جو نماز ہے نا یہ گویا تمہاری آگ بجھانے کے لیے ہے. قوموا الی نیرانکم، اپنی ان آگوں کی طرف آؤ، ان آتشوں کی طرف آؤ. اوقدتموہا، جو تم نے اپنے اعمال سے جلائی ہیں، جو تم آگ بھڑکا بیٹھے ہو، اسی کی تشریح ہے. اوقدتموہا، جو میں آپ ہر وقت آگ جلا رہے ہیں. فرمایا جس کو جلایا ہے اس آگ کی طرف آؤ. کس لیے آؤ؟ فَأَطْفِئُوهَا، اس آگ کو بجھانے کے لیے آؤ. یہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ اس آگ کو بجھانے کے لیے آتے ہیں. یہ نظام ہے پورا صبح سے لے کر شام تک. فی کل یوم و لیلہ، یہ 24 گھنٹے ہی ہے نا، 25واں گھنٹہ تو کوئی نہیں. اور انہی 24 گھنٹوں میں سارا نظام موجود ہے. اور نماز بھی انہی 24 گھنٹوں کے پورے نظام کو سدھارنے کے لیے ہے. جس نے اسلام نافذ کر لیا، جس نے اس سے ابتدا کر دی، گویا اس کے اسلام کی ابتدا اسی دن ہو گئی. اللہ اکبر. جب یہ ابتدا ہو گئی تو پھر آگے کیا ہے؟ آگے نظام کیسے آگے چلتا ہے اور انتہا کیسے آتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی، اللہ کے دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.